السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانے والے ہیں جو کہ نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ جی ہاں، ہم اس وقت جا رہے ہیں مزدلفہ سے مینا کی طرف۔ جب آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک میدان ایسا آتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ جی ہاں، میں اس واقعے کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا حال کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا، اور ان پر اللہ نے جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے بھیج دیے جو ان پر کنکریاں برساتے تھے اور ان کا حال بھس جیسا ہو گیا۔ جی ہاں، میں سورہ فیل کی بات کر رہا ہوں اور میں اس میدان کی بات کر رہا ہوں جہاں نجاشی کی فوج کو ابراہہ کمانڈر جو ہے وہ لے کر آیا، اور نعوذ باللہ اس ارادے سے آیا کہ ہم خانہ کعبہ کو گرا دیں گے۔ پھر ہوا یہ کہ جب اس نے مکہ والوں کو کمزور پایا، ان سے لوٹ مار کر لی، ان کے اونٹ چھین لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس سے اپنے اونٹ واپس لینے آئے۔ تو کہنے لگا بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں نے یہاں پہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور آپ مجھ سے اونٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑا طریق سے جملہ کہا کہ میں جس کا مالک ہوں میں وہ لینے آیا ہوں، کعبہ کا جو مالک ہے وہ اپنے کعبہ کی حفاظت خود کرے گا۔ تو یہ کہہ کر آپ واپس مڑے اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کر آپ نے کہا یا اللہ کعبہ کی حفاظت فرما، اور اللہ نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم پر جو جانور اور پرندے ہیں دونوں وہ کعبہ کی حفاظت میں لگ گئے۔ ہاتھی آگے نہیں بڑھتے تھے اور ابابیل اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکر دبائے آئے، اور انہوں نے وہ کنکر جب اوپر سے برسائے تو وہ کنکر کسی میزائل کی طرح نیچے گرے۔ وہ جب بھی کسی فوجی کو ہاتھی کو لگتے وہ سر سے داخل ہوتے اور نیچے زمین تک چلے جاتے، اور ان کا حال ایسے ہو جائے جیسے قرآن میں کہا کہ وہ جس طرح بھس ہوتی ہے یا گلی سڑی لاشیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی، اور اسی کے تناظر میں سورہ فیل بھی نازل ہوئی جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے اور کعبۃ اللہ کو گرانے کے ارادے سے آئے تھے۔ جی ہاں، میں اس وقت مینا میں انٹر ہو چکا ہوں۔ جب مزدلفہ سے مینا پیدل سفر کر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں یہ میدان آتا ہے، یہاں پر ہم زیادہ دیر رکیں گے نہیں کیونکہ عذاب والی جگہ پر زیادہ دیر رکنا نہیں چاہیے۔ جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تو یہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم ہے۔ آپ پیدل ہوں، آپ سواری بھی ہوں تو اس جگہ پر آپ نہ رکیں، آپ سپیڈ سے جو ہے نا گزریں۔ جیسے یہ خیمے ختم ہوتے ہیں درمیان میں بڑی تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر وہ خالی میدان چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہاں پر زیادہ تر لوگوں کو نہیں جانے دیا۔ ویسے تو پورا سال ہی یہ خالی رہتا ہے، صرف حج کے دنوں میں بعد ہوتا ہے، لیکن حج کے دنوں میں بھی منع کیا جاتا ہے کہ یہاں پر نہ رکا جائے کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ تو یہ ساری جو ہے وہ تناظر میں اس صورت کے تناظر میں واقعہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ واقعہ پیش ہے اور ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے، اور کہا جاتا ہے یا میں نے پڑھا ہے کہ اس سال کا ہے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونا تھی۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ اس واقعے کا اہم حصہ بنے، اور چونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے، اور اسی تناظر میں اللہ نے کعبہ کی حفاظت فرمائی اور صورت نازل کی تاکہ آنے والے لوگوں کو اس واقعے کا بتایا جا سکے کس طرح اللہ جب چاہے تو اپنے کعبہ کی حفاظت کر سکتا ہے پرندوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے۔ اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو جتنے واقعات ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جن میں سے ایک اہم واقعہ یہ ہے اس کی لوکیشن کیا ہے، جبکہ ہزاروں حاجی، لاکھوں حاجی ہر سال جاتے ہیں، لیکن بہت کم کو یہ لوکیشن اور واقعہ پتہ ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نئی جگہ کے ساتھ، ایک بہترین زیارت اور واقعے کے ساتھ۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو جو اس طرح کی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔